حکومت کی ساری ذمہ داری جو ہے نا آپ کے ساتھ آ گئی. اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ کو دینی تعلیم کی بہت زیادہ رغبت تھی نا، بچپن ہی سے آپ کو عبادت و ریاضت کی بہت زیادہ رغبت تھی. تاریخ میں لکھا مورخین نے کہ آپ کبھی کبھی بچپن کے عالم میں اپنے شہر کو چھوڑ کر باہر نکل جاتے، شہر سے باہر ویرانے میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑ کی غاروں میں بیٹھ کر کے تنے تنہا خلوت میں اللہ سے باتیں کیا کرتے، قرآن پڑھتے، ذکر کرتے، عبادت کرتے، سجدہ کرتے. یہ معمول تھا ان کا. اور ہوا ایک دن ایسا کہ جب آپ کے والد باحیات تھے، تبھی بچپن کا عالم تھا، آپ شہر سے باہر نکلے، ایک غار میں بیٹھ کر کے ریاضت میں مصروف تھے. اچانک کیا دیکھا کہ آپ کی والدہ آئی. والدہ کی شکل میں شیطان تھا. آپ کی والدہ کی روپ دھار کر آئی اور کہا بیٹا اشرف، تیری ساری توجہ دین کی طرف ہے، عبادت کی طرف ہے، تجھے پتہ نہیں ہے آگے چل کر تجھے سمنان کا بادشاہ بننا ہے. اگر اس حکومت سے تیری بے رغبتی کا حال یہی رہا تو آگے چل کر کے تو بادشاہت کے امور کیسے انجام دے گا، کس طریقے سے چلائے گا. جب آپ نے یہ سنا نا تو ایک جلال بھری نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، کہا تو میری ماں ہے، میری ماں مجھے دنیا کی طرف لے جائے، یہ نہیں ہو سکتا. میری ماں مجھے دین کی تعلیم دیتی ہے، تو مجھے دنیا کی طرف لے جاتا ہے، تو میری ماں نہیں ہو سکتی ہے، تو کوئی شیطان لگتا ہے. جب یہ بات آپ نے کہی نا، وہ زور سے ہنسا، کہا اشرف تم مجھے پہچان گئے، یقیناً میں شیطان ہوں. میں چاہتا تھا تمہیں دین سے دور کر کے دنیا کی طرف مائل کر دوں، لیکن نہیں، میں تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکا، میں شکست کھا گیا، تم کامیاب ہو گئے. یہ عبادت کا ذوق تھا مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی. بچپن کا حال تھا. بہرحال 15 برس کی عمر میں جب آپ کے والد گرامی وصال کر گئے، آپ کا دلی رجحان دین کی طرف تھا، تو مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے وزراء نے، مشیروں نے اور اراکین سلطنت نے یہ مشورہ دیا کہ حضور آپ ہی بیٹھے اس تخت حکومت پر. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ کے دوست بہت سارے اللہ والے جنہوں نے حکومت کی ہے، بادشاہت کی مسند پر بیٹھے ہیں، وہ اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ظالم حاکم کہیں نہ بیٹھ جائے جو لوگوں پر ظلم کرے. عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کے حکام کے نفاذ کے لیے بیٹھے ہیں تخت حکومت پر. آپ نہیں چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے کہا حضور آپ اگر تخت حکومت پر جلوہ افروز نہیں ہوں گے، کوئی ظالم بیٹھ جائے گا، پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا، عدل کا بول بالا ختم ہو جائے گا. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنے والد گرامی کی جگہ پر تخت سلطنت پر بیٹھے. جب آپ بیٹھے نا تخت حکومت پر، مورخین نے لکھا کہ اپنی حکومت کو عدل و انصاف سے بھر دیا. لوگ حیران رہ گئے کہ 15 سال کا بیٹا، 15 سال کا بادشاہ کس طرح حکومت چلاتا ہے اور کس طرح لوگوں کی فریادیں سنتا. دور دور سے لوگ آتے، آپ کی در پر آتے، جھولیاں بھر کے لے آتے. ہر حاجت مند کی حاجت پوری ہونے لگی، ہر جگہ ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو گیا، عدل و انصاف قائم ہو گیا. غرض کی آپ 10 سال تک مسلسل آپ تخت سلطنت پر باقی رہے اور اس درمیان اپنی حکومت کو عدل و انصاف سے بھر دیا. اور اس درمیان آپ جہاں پر ایک بادشاہ تھے، آپ نے دین سے منہ نہیں موڑا. ہمارے پاس 2 دکانیں ہوتی ہیں نا، ہماری نمازیں قضا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جماعتیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے ان کی شخصیت کو سلام کہ جو تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد بھی ایک لمحہ غافل خدا نہیں ہوتے ہیں اور ان کی معمول عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. آپ اسی پیریڈ میں راہ سلوک بھی طے کرتے رہے. حضرت خضر السلام آپ کے پاس آتے رہے، آپ کو اوراد و وظائف دیتے رہے، آپ کو اوراد و وظائف سکھاتے رہے. اس کے بعد حضرت ویس قرنی بھی آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے بھی آپ کو جو ہے نا اوراد و اویسیہ سکھایا. آپ راہ سلوک میں قدم رکھ چکے تھے، تخت سلطنت پر ہیں، اللہ والوں سے تعلق دیکھیں، اللہ والوں سے فیض حاصل کر رہے ہیں، راہ سلوک بھی طے کر رہے ہیں اور حکومت کا نظام بھی سنبھال رہے ہیں، لوگوں کی فریادیں بھی سن رہے ہیں، لوگوں کی حاجات بھی پوری کر رہے ہیں اور دنیا بھی کا نظام بھی چلا رہے ہیں، دین کا بھی نظام بھی چلا رہے ہیں. اس انداز میں تخت سلطنت پر فائز رہے 10 سال کا جب عرصہ